الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہ زمین میں، خشکی میں، دریا سمندر میں جو فساد پیدا ہوا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں وہ ہمارے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا یقین، جس کا شعور، جس کی سمجھ صرف ایمان والا رکھتا ہے، وہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر جس کا یقین ہے، ظاہر ہے کہ صرف اسی کو اس کا شعور ہوگا، اس کی سمجھ ہوگی، اور وہ یقین رکھے گا کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کا تعلق ہمارے اپنے اعمال سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میری سواری، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنی سواری پر بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے سواری شرارت کرنے لگتی ہے۔ تو اللہ والوں کی نظر ایسی ہوتی ہے، جو کچھ پیش آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پیش آتا، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات پیش آتے ہیں۔ روایات میں، احادیث میں اس قسم کا مضمون کثرت سے آیا بھی ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے اوپر حکمران ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے اوپر امیر، حاکم، حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اسی لیے ایمان والا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ حکمرانوں کو گالی مت دو، اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی ہے، کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال میں سے کچھ کا مزہ چکھاتے ہیں، سب کا نہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کیونکہ پورا بدلہ یہاں پر نہیں ہے، پورا بدلہ آخرت میں ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت میں فرمایا: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کوئی بھی تم کو تکلیف پیش آتی ہے، مصیبت پیش آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے،
اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرنے لگے، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے لوگوں کا مواخذہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ زمین کی پشت پر کوئی جاندار نہیں چھوڑیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو کچھ کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھاتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ کر آئیں، اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منقول ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی فکر اور پریشانی کی چیز پیش آتی تو آپ فوری نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہوتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بلند مقام کے باوجود جب موسم کے اندر بگاڑ دیکھتے، یعنی موسم میں تبدیلی دیکھتے، بادل گہرے ہوتے، تو بھی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس قدر اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے تھے، کیونکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم لوگ جس قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ان حالات میں بہت سی تدبیریں بھی ہیں، بہت سے کام بھی ہیں کرنے کے، لیکن جو ساری تدبیروں میں اصل تدبیر ہے اور جو اصل کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی جیسی توجہ اس طرف ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور ہمارے کام برابر ویسے ہی جاری ہیں۔ بہت سے گناہ، بہت سی نافرمانیاں عام ہیں، اور امت میں کوئی زیادہ فکر ان چیزوں کو چھوڑنے کی نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی ہمارے حالات صحیح ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع و انابت سب سے اہم ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب علیہ الرحمہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کما ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں یوں سمجھو گویا تیر چل رہے ہیں، اور جس کمان سے یہ تیر چل رہے ہیں وہ گویا آسمان ہے، آسمان سے یہ تیر آ رہے ہیں، بلائیں تیر اور فلک کما ہیں، چلانے والا شہنشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے وہ ساری چیزیں، اسی کے زیر قدم اما ہیں۔ جس کی طرف سے تیر آ رہے ہیں بس اس کے قدموں میں پڑ جاؤ، اس کے سوا پناہ کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، اسی کے زیر قدم اما ہیں، بس اور کوئی مفر نہیں ہے، مفر بھاگنے کی جگہ۔ آدمی اگر تیر چلانے والا بہت ہی طاقتور ہو، نشانہ باز ہو، اس کے تیر بھی بہت ہی اثر انداز ہوں، تو آدمی اگر دور بھی جائے گا تب بھی وہ تیر چلائے گا اور تیر لگائے گا۔ اگر آدمی اس تیر چلانے والے کے پیروں میں پڑ جائے اور اسی کے پاس آ جائے تو ظاہر ہے کہ ان تیروں سے محفوظ ہو جائے گا وہ۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں بس یہی صورتحال ہے ان حالات اور مصیبتوں کی جو ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ بلائیں تیر اور فلک کما ہیں، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہیں، بس اور کوئی مفر نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اس کے سائے میں آ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ نہ کرے، لاکھ تدبیریں کرے، وہ تدبیریں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس وقت ہم لوگ جس قسم کے حالات سے دوچار ہیں، ان حالات کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو۔ جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی تو مسجدوں میں نمازیوں کی بڑی تعداد تھی، مسجدیں بھر رہی تھی نمازیوں سے، بس چند دن کا اثر تھا، پھر اس کے بعد زندگی جیسی کی ویسی ہو گئی،
اور اب صورتحال ایسی ہے کہ یہ بظاہر جو فسادات جس میں جانی نقصان ہوتا ہے اس میں تو پھر بھی انسان کو کچھ تنبہ ہو جاتا ہے، لیکن اب دشمنوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اب وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کر رہے ہیں زیادہ، لیکن وہ ایسے راستے اختیار کر رہے ہیں جن سے ہماری نسلیں بے دین ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، اور بظاہر اس قسم کے حالات نہیں پیش آ رہے ہیں تو ہم کو وہ تنبہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب خاموش زہر ہے، اب بے حیائی کے جراثیم پھیلا دیے گئے ہیں، بے دینی کے جراثیم پھیلا دیے گئے ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں فسادات نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ویسی صورتحال نہیں پیش آ رہی ہے، تو خیر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امن بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور فساد اور بد امنی ظاہر ہے کہ وہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، مگر ایک طرف سے یہ امن کی صورتحال ہے ظاہری طور پر، اور دوسری طرف سے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہے، بے دینی اور بے ایمانی کا ماحول، بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم اور زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، صاحب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ویسی صورتحال پیش آتی تو کچھ ہم کو لگتا تھا کہ صاحب کچھ ہو رہا ہے، اب ہم کو لگ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی ہے، بے دینی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، اور لالچ کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، ترغیب کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور بے دینی اور بے ایمانی کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال زیادہ خطرناک ہے، اور پھر ویسی بھی صورتحال پیش آتی رہتی ہے، اس سے بھی پوری طرح سے امن نہیں ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مگر راستہ کیا ہے بھائی؟ آپ کوئی تدبیر، کوئی حساب جوڑیں کہ صاحب ایسا کرو ایسا ہو جائے گا، کسی چیز سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ معاشرے میں بہت سے گناہ عام ہیں، اور اب تو بہت سے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات ہمارے اوپر مسلط فرما دیے ہیں۔ اب ان حالات کو ختم کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دعا، تضرع، گر گرانا، انابت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، توبہ کرنا، یہی اصل چیز ہے۔ مگر اس اعتبار سے صورتحال بہت قابل فکر ہے، بہت قابل ہے۔ مولانا محمد یحییٰ نعمانی صاحب کی ایک بات اس سے پہلے بھی سنایا کہ کچھ نوجوان حالات کی فکر لے کر کے مولانا کے پاس آئے، تو مولانا نے ان سے کچھ باتیں کہیں، اور اس میں جو بات مولانا نے ایک فرمائی وہ یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں رجوع اور انابت کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے کچھ حالات پیش آتے تھے تو کم سے کم لوگ مسجدوں میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، لیکن اب صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ بڑا سے بڑا طوفان گزر جاتا ہے، مگر لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ اپنے ہی طریقے کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب رجوع اور انابت کی وہ کیفیت جو آج سے 10-20 برس پہلے نظر آتی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ حالات پیش آتے تو لوگ مسجدوں میں آتے تھے، دعا میں، توبہ استغفار میں مشغول ہوتے تھے، مگر اب وہ کیفیت بھی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے دشمنوں کی طرف سے جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے اتنا ڈر نہیں ہے، سب سے زیادہ ڈر امت کی اس کیفیت سے ہے، امت کی اس صورتحال سے ہے، کیونکہ اگر بے نیازی اختیار کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بے نیاز ہیں، ہم تو محتاج ہی محتاج ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حوالے کر دیں گے ہم کو۔ اور رونا گر گرانا ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا،
ہمارا جب عذاب آیا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ گڑ گڑاتے وہ کم سے کم؟ ہمارے سامنے اگر روتے گڑ گڑاتے معافی مانگتے ہم ان کو معاف کر دیتے۔ قوم یونس نے ایسا ہی کیا، جب دیکھ لیا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رونے گڑ گڑانے لگے، میدان میں چلے گئے، اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اور جب کیفیت بالکل بے نیازی کی ہوگی، غفلت کی ہوگی، بے فکری کی ہوگی، پھر کیسے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی؟ اللہ تعالی کی طرف رجوع، گناہوں کو چھوڑنا اور گناہوں سے روکنے کی بھی محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر بار بار فرمایا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو لوگ برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں جو روکنے والے ہوں برائیوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور باقی جو روکنے کا بھی کام نہیں کرتے تو برائی کرنے والوں کے ساتھ ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم۔ کچھ ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکتے، زمین میں فساد اور بگاڑ سے روکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، سب کو پہنچے گا، سب اس عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں۔ مشہور واقعہ ہے اور حدیث کا مستند واقعہ ہے کہ سابقہ قوموں میں سے کسی قوم پر عذاب کا اللہ نے حکم فرمایا، اور فرشتے کو کہا گیا کہ فلاں بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا جائے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے آپ کا کہ لم یعصک طرفۃ عین، جس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی جس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان عبدک فلانا، کہ آپ کا ایک فلاں بندہ اس کے اندر ایسا ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ، کہ اس کو ڈال دو اور اس کے اوپر بستی کو الٹ دو۔ اقلبھا علیہ، بستی کو اس کے اوپر الٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری نافرمانیاں ہوتی رہیں مگر اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا مگر میری اتنی نافرمانیاں ہوتی رہیں، اور نافرمانیوں پر اس نے کوئی کچھ نہیں رد عمل دکھایا، زبان نہیں کھولی، اس نے جو کر سکتا تھا وہ نہیں کیا۔ بتائیے اس حدیث سے بڑھ کے واضح چیز اور کیا چاہیے؟ پھر بھی ہم بہت مست ہیں اپنی زندگی میں، برائیاں ہو رہی ہیں، نہ ہماری زبان کھلتی ہے، نہ ہم ان مجلسوں کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم ان تقریبات کو چھوڑتے ہیں، کچھ نہیں، ذرہ برابر بھی کچھ ٹس سے مس نہیں ہے۔ کیسا ہوگا بھائی؟ اس حدیث سے بڑھ کے کون سی واضح دلیل چاہیے؟ قرآن کی آیات ہیں اور ان آیات کی بہت کھول کر کے تشریح گویا اس حدیث میں ہو رہی ہے، اور فرشتہ گواہی دے رہا ہے اس آدمی کی نیکی کی کہ ایسا بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈالو، اس کے اوپر بستی کو الٹ دو۔ جس نے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو کتنا بڑا متقی ہے، ہمارا آپ کا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ مگر اتنے بڑے ولی اور متقی کے متعلق بھی حکم ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بستی کو الٹ دو، کیونکہ اس نے ہماری نافرمانیوں پر کچھ زبان نہیں کھولی، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی۔ ہم بالکل بس لوگ راضی رہیں ہم سے، لوگ خوش رہیں ہم سے۔ ارے لوگوں کے خوش ہونے ناخوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس درخواست بھیجی تحریراً
کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت کی، اور اس نصیحت میں یہ لکھا کہ جو شخص لوگوں کی رضا چاہے گا کہ لوگ راضی ہو جائیں اور اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے. اور جو اللہ کی رضا کو مقصود بنائے گا اور مخلوق چاہے ناراض ہو جائے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جو شخص لوگوں کی رضا چاہے گا، اللہ کو ناراض کر کے اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے، لات جوتے کھاتا رہے گا. اور جو اللہ کو راضی کر لے گا، چاہے مخلوق ناراض ہو جائے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں زبان نہیں کھل رہی ہماری، کوئی موقع نہیں ہے ہم کو بولنے کا، روکنے کا، برائیوں پر روک لگانے کا. ہر مسلمان پہ ذمہ داری. ہم کو معلوم ہے کہ اس نے جوڑے کی رقم لی ہے، پھر بھی جا کے کھانا کھا کے پیٹ بھر رہے ہیں. ہم اتنا بھی ایمان نہیں کہ ہمارا. ہم بولتے ہیں بھائی تم میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، مگر میں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا، تم نے کیوں جوڑے کی رقم لی؟ ہم کو معلوم ہے کہ صاحب ان لوگوں نے مطالبہ کر کے کھانا وصول کیا ہے کہ فلاں فنکشن ہال میں دو، 200 آدمیوں کا دو، پھر بھی جا کے کھا کے آ رہے ہیں. ارے کم سے کم جہاں معلوم ہے وہاں تو بولو، جن کو معلوم ہے وہ تو بولو. بھائی یہ کیوں ظلم کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بولیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اسراف ہو رہا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم کو سیٹھ صاحب کی فکر ہے، ہم کو مالدار لوگوں کی فکر ہے، ہم کو لیڈروں کی فکر ہے. ہم بول رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں جائیں گے تو کیسے ہوگا، ہم جا رہے ہیں، ہم کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں، بس آرام سے گئے آ گئے. بے حیائی پھیل رہی ہے، اچھے اچھے گھرانوں کے اندر حیا والا لباس ختم ہوتا جا رہا ہے. اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کو احساس بھی ختم ہو جا رہا ہے. کچھ فکر ہے اپنے گھروں کی؟ میں کہتا ہوں کوئی ولی اور بزرگ نہیں، اگر ہمارے خاندان کے بڑے زندہ کر دیے جائیں، آج ہمارے دادا دادی اور ہمارے نانا نانی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دیں اور وہ آ کے ہمارے دیوان خانے اور ہمارے ہال کے اندر جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے وہ دیکھ لیں کہ ماں باپ اور بیوی بچے اور ماں باپ اولاد سب مل کر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی. وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کسی ولی کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی عالم اور مفتی کی بات چھوڑو، اپنے خاندان کے بزرگوں کو سوچو کہ اگر وہ آج آ کے ہماری زندگی دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ ہمارا لباس دیکھیں گے، ہمارا پہناوا دیکھیں گے، ہماری تقریبات دیکھیں گے، ہمارے گھر کا یہ کلچر دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ غرض یہ کہ اللہ کی نافرمانیاں عام ہیں اور بولنے کا مزاج نہیں ہے، زبان کھولنے کا مزاج نہیں ہے. مخلوق کو راضی رکھنے کی فکر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے. اللہ مخلوق کے حوالے کریں گے، ظالم مسلط ہوں گے، حاکم مسلط ہوں گے، لات گھوسے کھاتے رہیں گے. بس ایک ہی راستہ ہے، مالک کو راضی کر لو، مولا کو راضی کر لو، مخلوق کی فکر چھوڑ دو، مالک کو بنا لو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے. اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو، بغیر اس کی طرف رجوع کے کوئی پارٹی کام نہیں آئے گی، کوئی ملک کام نہیں آئے گا، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور جب ان کی مدد ساتھ ہوگی تو پھر کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہیں، رب الاسباب ہیں، کوئی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہیں. وہ اگر راضی نہیں تو پھر کوئی حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی یاد، اپنی طرف رجوع، انابت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے دین کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. اور اللہ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے.